نادِ علیاً مظہر لجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلیٍ بعلیٍ بعلی اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حقا وتسکنہ ورزقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجۃ القائم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم دور تسی بہت زیادہ ہو تھوڑی جی زحمت ہور چکرو ہک قدم نظر مولا نیاز حسین اگر آ سکتے ہو تو بزرگن میں نہیں آدھا جوان آ جاؤ جوانہ دا اگے بیٹھنا زیادہ ضروری تھوڑا آواز اچھا کرے ہے تھوڑا یا علی اللہم صلی علی محمد درود سارا دن انہیں پڑھ دے رہے ہو یا ویسے ہی اتنا پڑھ دے ہو اللہم صلی علی محمد اس خانوادہ دے جتنے افراد دنیا فانی تو چلے گئے اور جنہ دا کوئی نہیں فاتحہ پڑھنا نو سارے دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت امام زمان بقیت اللہ مولا دی ذات تے ایک بلند صلوات سارے حضرات اللہ صلی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات صلی اللہ محمد پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ تھوڑی عظیم عبادت نو دربار قبولیت شرف عطا فرما غروب دا وقت قریب ہے اور معصوم امام دا فرمان ہے کہ غروب دے وقت کدی بھی کسی دی آمین رد نہیں ہوندی دیر ہو سکتی ہے رد نہیں ہوندی دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے دعا دی قبولیت دا مقام ہے آمین ضرور آکھے عزاداروں خدایا امام وقت دے ظہور تعجیل فرما دے مولا دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرما دے اس مجلس عظیم دا بہترین بے مثل و بے مثال ثواب اس خانوادہ دے جتنے مومنین و مومنات دنیا تو گئن انہاں دی روح نو ایصال فرما دے
جو کربلا دی زیارت واسطے جتنا سکھدا ہے اس نو اتنی ہی جلدی زیارت امام مظلوم تو مشرف فرما دے۔ مریض مومنین نو شفائے کلی عطا فرما۔ ماحول تو اگر بے نیاز ہو، زیادہ تھکاوٹ دا شکار نہیں تو صلوات جتنی بلند ہوئے پڑھے آئے تاکہ دعاواں قبولیت تک پہنچ جائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے تھوڑا جا آل محمد ذکر کر لیا جائے، تھوڑے جے چہرے کھلے رکھو گے تو چلو آسان آسان گلاں ہو جان گیا، ورنہ تو آ گئے ہیں ساڑھا ہانا مقصد آئی وہ پہنچ گئے۔ سورہ یاسین دی آیت پڑھی ہے جس دا آسان ترین ترجمہ یہ ہے، کائنات دا کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں جو اللہ نے امام مبین نو عطا نہ فرمایا۔ مذہب اہل بیت دے عقیدے دے مطابق امام مبین تو مراد پہلے محمد تو لے کے آخری تک۔ یہ مذہب اہل بیت دا عقیدہ ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہی امام مبین ہے۔ ہو سکتا ہے میرے کوئی سنی برادران تشریف فرما ان مجلس میں اگلے جملے تے توجہ انہاں دی چاہتا۔ ساڑھے عقیدے دے مطابق بابا جی امام مبین تو مراد ساڑھے ائمہ طاہرین ہے اور انہاں دے سینے چلا ہر شے دا علم رکھے۔ اسی آدھے ہیں انہاں دے سینے چلا ہر شے دا علم رکھے، مگر برادران تھوڑا جا اختلاف کر دین وادن امام مبین تو مراد محمد والے محمد نہیں ہیں، بلکہ امام مبین تو مراد ہے لوح محفوظ۔ تو ترجمہ ایک کر دیں جو اللہ ہر شے دا علم لوح محفوظ لکھے ہے۔ آواز آ رہی ہے یا میں تموہ کناتن سنیندہ بیٹھا ہوں؟ تو سب کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہی نہ آتے۔ اسی کی آتے ہیں بھئی امام مبین تو مراد ساڑھے آئمن تے ہر علم اللہ انہاں دے سینے رکھے ہے۔ برادران ترجمہ کر دیں وعدے نہیں علی علی دے بیٹے نہیں ہیں، امام مبین تو مراد لوح محفوظ ہے تے اللہ ہر شاید علم لوح محفوظ ہے لکھے ہے۔ تو اسی تو چپ کر گیا چلو میں ہی ان گل کر لینا، میں آدھا مسلمانوں میں نے توڑا اے ترجمہ بھی پسند ہے، جے تسی اسے گل تے آندے ہو نا تو چلو میں توڑے نال کھلو رہنا ایک منٹ واسطے۔ علی تے علی دے بیٹے امام مبین تسانو من دے، تسی من دے لوح محفوظ تے تسی آدھے اللہ ہر شاید علم امام نو دیتا نہیں بلکہ لوح محفوظ لکھیا۔ اگر اے ترجمہ تو پھر اپنی کتاب ذرا صحیح بخاری بھی کھول تے انہوں بھی پڑھ، او دے وچ روایت موجود ہے کان الحسن یطالع لوح المحفوظ فی حجر امام حسن ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کو پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک جملے بابا جی؟ امام حسن علیہ السلام لوح محفوظ دا جناب علی بسم اللہ لوح محفوظ دا مطالعہ ماں دی چھولی اچ بے کے کرتے۔ تھوڑا جا جاگنا تھوڑا جا جاگنا، میں تواڈے واسطے سفر کر آیا تو اگلا سفر ہی تواڈی واسطے ہی کرنا ہے۔ ذکر اللہ اگر علی نہیں مندا تے حسن حسین مولا نو نہیں مندا تو لوح محفوظ مندا ہے نا تو مڑ کٹ ذرا اپنی کتاب وچوں پہلے یہ روایت ادوں بچا کے تو ادوں پھس گئے۔ امام مبین تو علی دے پتران نہیں منیا تے تم آدھے لوح محفوظ ہے، تو جس لوح محفوظ ہے اللہ ہر شاید علم لکھے ہے نا، تیری کتاب جملہ موجود ہے میرا مولا حسن ماں دی جھولی اچ بہ کے وہ لوح محفوظ پڑھدا رہا۔ اللہ یا علی کوئی ایسی اوکھیاں گلہ نہیں کرنی ہے جو تسی اگے پریشان تے میں اور کرا، میں چاہنا غلاب دے پھولار ہو جاؤ سارے تے پھر تھوڑا جا آل محمد دا ذکر کر کے میں سلام کر جاواں۔ سب علم جو دنیا دے جتنے بھی علم تو آڑے ذہن جیڑا جیڑا بھی علم آندہ ہے نا، جیڑا بھی آندہ جو میں گنن لگ جاواں تے شام اتھائی ہو جانی ہے بھئی جتنے بھی علم ہے جے وہ سارے علم اللہ تواڈے امامت سینے چ رکھے۔ چلو اس تو آسان گل کراں میں تھوڑے جے چہرے تے بہار آ جائے۔ میں ادم مولا علی علیہ السلام تو لے کے سرکار امام دی غیبت کبریٰ تے آج دے دن تک مسلمان تو ساڑھے سارے امامہ دی زندگی پڑھ کے تے وچوں سانو کوئی ایک سوال ایسا کٹ دے جڑا ساڑھے کسی بھی امام تو پوچھے ہوئے تے اگو جواب امام اے فرمایا ہوئے جو کل آوی۔
یا تھوڑی مہربانی، تھوڑا تھوڑا بہار آ رہی ہے، مزید آ جائے گی بھائی. کوئی ایک سوال تا وکھا پوچھنا لے پوچھیا ہوئے کہ اے سوال ہے تو مولا فرمایا ہوئے اس ویلے ذہن ہے کوئی نہیں بیٹھے ہو. یا کسی آکھے ہوئے جی یہ میرا سوال ہے تو امام آکھے ابھی رات تھی مہلت دے تو 5-7 بندے ڈال کے باواں گے، مشاورت کریں گے، جواب دیں گے. چلو او گل کر لاں جڑی روز آکرین تو سن دے رہندے. کسی آکھے ہوئے سوال تو مولا فرمائے بھائی میں گھروں پوچھی آواں. انج ہویا ہی نہیں، ساڈے امام دے کھول انج ہویا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. سمجھ آ رہی صاحب؟ لوگ سوال کر دیں مولا سوال تو امام فرمے دینا جواب ہے. ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، دیر ہو جاوے تو پھر امامت کیسی. لوگ سوال کر دیں تھوڑی سنی ہوئی گل ہے. میں بزرگ چہرے زیادہ بیٹھے انہوں میں کی سنانا ہے. بندے نے پوچھیا یا علی گل کرنی، علی فرمائے کر ہو سکتا جی جیڑا تھوڑے کول آ کے سوال پوچھ دے تو تسی سوچ دے کیوں نہیں. بھائی میں نے ویکھی یا علی سوچ لیا کرو تھوڑا جہا، جلدی جلدی جواب دے چھڑ دیو. 1 منٹ سوچ لیا کرو، 5 منٹ لے لے کرو. اگوا تے جی اسی بھی تے نال بیٹھے ہونے ساڈے نال تھوڑا جہا مشورہ بھی کر لیا کرو. اسی جو بیٹھے ہونے کو بندہ مشورہ آدھے نہیں صلاح کیتی ہوئی گل چنگی ہوندی، مشورہ بندہ کداں تو ہی لے لوے. انہاں کہا اسی جو نال بیٹھے ہونے پوچھ لیا کرو ساڈے نال، 5 منٹ وکھرے لے لے کرو، رات دی مہلت لے لے کرو. جملہ تھوڑے ذہن چ میں تو صرف دہرا رہا کہ پتہ اینو سن کے مسکراؤ. وہ علی نال گلاں کر رہے میرے مولا سنی جا رہے ہیں تے مسکرا رہے. وہ جہاں چپ کیتا تے علی فوراً بولے تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ فوراً بولے 5. علی فرمائے تو سوچیا کیوں نہیں؟ جاگ رہے ہو یا نہیں جاگ رہے؟ تیرے ہاتھ دی انگلیاں ہو سکا جی 5. مولا فرمائے تو سوچ لویں یا تھوڑا جہا انج کر کے گنن لگ پویں یا آکھیں رال یا علی رات تائیں مہلت دیو گھر جاساں گنساں تے مڑ کل دسے ساں. ہو سکے واہ یا علی کے آکھدے پے ہو یا علی یہ کیڑی سوچن والی گل ہے، کیڑی گنن والی گل ہے، کیڑا ٹائم لینے والی گل ہے. ہاتھ ہر ویلے سامنے رہندا ہے، ہاتھ ہر ویلے سامنے رہندا ہے. نہیں بولنا خام خائی نہیں بولنا، ہاتھ ہر ویلے سامنے رہندا ہے. علی دے چہرے تے جلال ہے. فرمایا مینوں اپنے جیا نہ سمجھ، تیرے سامنے ہاتھ رہندا ہے، علی دے سامنے اللہ دی ساری کائنات رہندا ہے. یا علی تھوڑی بڑی مہربانی. جی میں تیرے سامنے تیرا ہاتھ رہندا ہے، ایدی آواز تھوڑی ہور کرے سے یارا میں تین بار بار تنگ نہ کرا. تیرے سامنے جی میں تیرا ہاتھ رہندا ہے نہیں علی دے سامنے ہر ویلے اللہ دی ساری کائنات رہندا. مینوں اپنے جیا سمجھے. یہ گل وچوں تو ضمنن سنائیے بے سوال لوگ کردے ہن تے مولا فرماندے ہیں اے جواب اے جواب. ایک سوال ہویا ہے مولا علی علیہ السلام کو، اگر تسی چاہو تو جلدی جلدی تن سوال سنا دو. بزرگ ساڈے تو زیادہ جان دیں انہاں دیاں زندگیاں ذکر گزریاں. اسا کسی انج یار بزرگ تو سنی آئی مولا دی گل، کیونکہ اے علم چونکہ مولا فرمیندے مومن دی میراث ہوندی ہے، جتھوں لب جائے اینو لے لو. سننا چاہو تو میں دس دیں. بابا جی ایک بندہ جناب امیر علیہ السلام کو لایا تو اسا کہ یا علی تسی بڑے بڑے سوالاں دے جواب دے چکے ہو، آج میں تواڈے تے او سوال کرنا ہے جو تواں وی پسینہ لے پڑنا. یا علی آج توان میرے سوال تے پسینہ آئے گا. میرے مولا علی علیہ السلام مسکرائے. مولا مسکرا کے فرمائے تیرا سوال بھی میں نو پتہ ہے تے جواب دا بھی میں نو پتہ ہے. میں اس واسطے کوئی اوکھی گال چھیڑی نہیں، میں او کراں بھائی سیری سارے لطف لے لو. علی فرمائے تیرے سوال دا بھی پتہ ہے تے جواب دا بھی میں نو پتہ ہے. بالکل ٹھیک فرمایا جی. یقیناً جی پسینہ آیا سی، لیکن مولا فرمایا گل سن چکے میں کریم ہوں. سائل مطمئن ہوندا ہی تاں ہے جس ویلے او اپنے اندر دی گل خود باہر کرے. مولا فرمیندے پوچھ. بزرگاں سوال بھی سنے ہوئے جواب بھی سنے ہیں، جڑے نہیں سنے ہوئے وہ ذرا غور کریں. او سکا جی میرا پہلا سوال ہے قریب کیا ہے؟ خاموشی سارے ہیں تی چھا گئی چنگا بلا بول دے پایا. یا علی قریب کیا ہے؟ ہو سکے قریب کیا ہے؟ علی فرمائے قیامت.
ایڈی بھی قریب نہیں جیڑے تسی چپ کر گئے یا علی قریب کیا ہے؟ مولا کے فرمائے اچھا بولے ہے اچھا. اچھا میں اتنے گل کرنا چاہنا جس نو میری گل سمجھ یہ جواب علی دیتا ہے 14 صدیاں پہلے کہ قریب ہے قیامت. علی دی محبت مودت ولایت رکھن والے چہرے میرے سامنے تھارے تشریف فرماؤ. ذرا ایک گل سوچو جس دا قریب اتنا دور ہوئے اس دا دور کتنا دور ہو سکتا. اس نو قیامت نو علی فرمایا ایک قریب ہے تے اجے تائیں نہیں آئی تے جی علی فرما دیں دے دور ہے تو پھر سوچو وہ کتنی دور ہوئے. اس جگہ پہلا سوال ہے قریب کیا ہے؟ علی فرمایا قیامت. اس فوراً سوال کیتا تو اس کہتے قریب تر کیا ہے؟ قریب تر جان دے یعنی اس تو بھی قریب. علی فرمایا موت. نہیں بول سکتے دلوں شکریہ ادا کر دے رہے خدا دا کہ تو سانو ایسا امام عطا فرما بجنہ جواب دینے ڈھیل نہیں لائی. ہو سکے قریب فرمائے قیامت. قریب تر فرمائے موت. دو سوالوں دے جواب لے کے اس تیسرا سوال کیتا یا علی عجیب کیا ہے؟ یا سارے بولو گے یا ایک بھی نہ بولے گا. ہو سکے عجیب کیا ہے؟ علی فرمائے دنیا. ہوئے 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 عجیب کیا ہے؟ علی فرمائے دنیا. دنیا عجیب ہے. وہ الگ گل ہے اسی دنیا دے وچ مست ہو گئے مگن ہو گئے سانو آخرت دی کوئی اتنی فکر بھی نہ رہی. علی فرما رہے جس نو علی فرما دین عجیب ہے تو پھر عجیب ہے. اتھے کو سوال بحث والی گل بندی نہیں. علی فرمائے عجیب تو پھر عجیب ہے. دنیا دا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے. ظاہر حسین ہے باطن اتنا خبیث ہے. ہو سکے یا علی دنیا کیسے عجیب ہو گئی؟ علی دا فکرہ ہور دے متھے دے لکھن دے قابل ہے. مولا فرمائے یاد رکھ اگر دنیا عجیب نہ ہوتی تو علی جیسا امام کبھی دنیا کو 3 طلاقیں نہ دے دیتا. میں ادھے تو زیادہ مجلس پڑھ چکا ہوں. فرمائے عجیب. علی فرمائے دنیا عجیب ہے. بزرگ اس جملے تو لطف زیادہ لین کے جوان نون شاید گل پسند ہی نہ ہوئے کیونکہ جوانہ دے مزاج دے باوجود بڑی برعکس گل ہے. ہو سکے عجیب تو سرکار فرمائے دنیا. جیڑی اگلی گل ہے او دے وچ اساں سارے پھس دے آ جڑے ایتھے کھلوتے ہیں او بھی تے جڑے ایتھے بیٹھے ہیں او بھی بچدا کوئی نہیں. میں ممبر تے غلط بیانی کیوں کراں بھائی؟ ہو سکے تے عجیب تر کیا ہے؟ فرمائے طلب دنیا. ہوئے 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 بھئی دنیا ایک عجیب ہے ہی ہے تو پھر دنیا دے پیچھے بھاج پانا تو دنیا کٹھی کرنا. علی فرمیندے نے اس تو بھی عجیب. بھئی اس تو بھی عجیب ہے. دنیا دا ایک ایسا مزاج ہے اس دنیا دا. تسی ₹1,00,000 دا سوٹ پایا نا تسی او دے وچ بھی غیر مطمئن ہو. میں ٹھیک آکھیا جی ₹1,00,000 دا بھی سوٹ ہے تو بندہ او دے وچ مطمئن نہیں. 20 کروڑ دی کوٹھی ہے چاہے بندہ او دے وچ مطمئن نہیں. تو ایو جہی ویکھے نے جڑے ککھا دی جھوپڑی وچ بیٹھے نے بالکل مطمئن ہیں. ₹100 دا سوٹ بھی پایا ہے بالکل. ساڑھے قبلہ اقرار کاظمی صاحب ہوندے ہیں مچھر کھادی والے بڑے عظیم عالم دین. انہیں کتاب لکھی او دے وچ انہیں ایک حکایت لکھی 1000 داستان ہوندی کتاب ایک حکایت پڑھنا وچوں تے اے حکایت بالکل حقیقت تے مبنی. فقیر سڑک تے ستا پیا تے او دے کولوں ایک امیر بندہ ٹپیا. امیر جدے کول بڑی مہنگی گڈی ہے تو ستے فقیر نو ویکھیا تے گڈی روکی تے لتھا. ستے فقیر دا موڈا ہلا کے آدا او 1 منٹ اٹھ. او بیچارہ کمال کے اٹھ بیٹھا کہ ہاں. امیر چ پوچھو تیری رات کیویں ٹپدی؟ جا مل جو تے وکری گل دے. فقیر مسکرا کے آدا کچھ تیرے جئی تے کچھ تیتھوں ہی چنگی. کچھ تیرے جئی آؤ جو سکے کوئی تیرے جی تو کوئی تیرے چنگی. وہ امیر غریب نے تو میرا خیال ہوں پسینہ لے گیا اسی. وہ تو ڈوب گیا. ہو سکے جناب ایک منٹ میں 10 کروڑ دی کوٹھی تو سڑک تے
فقیراں دی فقیر مزاج بندے سمجھن گے، باقی کسی نہیں سمجھ آنی۔ تے میرے کول تے میری اولاد نہیں ٹپدی، ابا جی سوتے پین، اے سی لگا پیا، مزے چ پین، 10 لاکھ دے بیڈ تے پین، اے سی والے ماحول وچ پین، تو توں ستوں ہے فٹ پاتھ تے، ٹریکٹر بھی اتھوں ٹپدا ہے، ٹرالی بھی اتھوں ٹپدی ہے، مجھ بھی اتھوں ٹپ گئی، تیرے تھلے سڑک ہے تے میرے تھلے بیڈ ہے، تیرے اتنے جنا گندی چادر ہے، میرے اتنے قیمتی کمبل ہے، تو مچھریں سونا ہے، مکھیاں سونا ہے، تے میں اے سی لا کے سونا، تے موڑ میرے جائی تے میں تو چنگی کی میں۔ امیر چپ کر گیا تے فقیر آکھیا ذرا ترکڑا ہو کے گل دا جواب دے، تو ستا میں ستا گل ہکو جئی نہیں، تو ستا میں ستا گل ہکو جئی نہیں۔ تواڈے علاقے دے مزاج نو ویکھ کے میں اگلی گل کرنا چاہنا، تو ستا میں ستا گل ہو سکے او کی میں سمجھا، ہو سکے سچی دسے جدا تو ستا پیو میں تینوں پتہ لگدا تو 20 کروڑ دی کوٹھی ہو سکے نہیں لگدا، ہو سکے قرآن چوال ہے میں بھی نہ سمجھ آندی میں سڑک تے ستا پیا۔ ستا مویا تسی کی آدے ہو ایک برابر ہے، ہو سکے تو 10 کروڑ دی کوٹھی سمے تین نہیں پتا، میں سڑک تے سما، میں نہیں پتا کتنا ماحول جنت ہوئے گا، فقیر دی گل سوڑ کے میں نہیں پتا، ہو سکے اے تو ہو گئی نا ہکو جئی، تو دیں 11 بجے تک یہ سلا کے ستا رہا میں اذان دی آواز سن کے یا علی یا علی یا علی، اے میری تیرے تو چنگی لگے۔ شکر ہے الحمدللہ با جاگ گئے سارے، اتنا ہی تھوڑا مقصد آئی۔ او جاگے جناب نہ پڑھنی ہے نماز، نہ تسی اٹھنا 11 بجے تائیں بس نہ حست بن کے بسترے تے پے رہے، اسی اذان دی آواز سن لینے، کدی اللہ دا ذکر، کدی پاکاں دا ذکر، کدی درود، کدی انہاں دے دشمناں تے لعنت، اسی عبادت وچ مصروف ہو جانے، اے میری تواڈے تو چنگی ہے۔ سچی دسیا چنگی نہیں؟ اینو بندہ سمجھا لوے نا، اے جڑا ایتھے للائے ہے نا، اے نفس جنوں آدے، اے سمجھ جاوے نا تو پھر بندے نو فکر کوئی نہیں راندی، میں پیدل ہاں یا کوٹھی اچھا، میں جتھے ہاں۔ لیکن انسان ہے دنیا دے وچ اتنا مگن ہو چکے، علی فرمایا دنیا عجیب ہی تے اس تو عجیب کیے کٹھی کرنا۔ میری گلاں تو پریشان ہوتا دسو، آخری جملہ ہے، میں 10-12 منٹ دا ایک جملہ مسائب دا پڑھنا چاہنا۔ تیسرا سوال اس کیتا کہ یا علی واجب کیا ہے؟ سوال ذہن ہے نا؟ پہلا کی سوال ہے قریب، فرمائے قیامت، قریب تر فرمائے موت، عجیب فرمائے دنیا، عجیب تر فرمائے طلب دنیا۔ یہ جواب میرے جڑے جوان بھائی بیٹھے تو ہی سنے، وہ جا کہ مولا واجب کیا ہے؟ علی فرمائے توبہ۔ مہربانی بھائی مٹھے بولے لیکن بولے بڑے سونے، علی دی ہر گل اس قابل ہے کہ انہوں سنیا جائے تے سمجھیا جائے تے علی دی گلہ تے بولیا جائے۔ ہو سکے واجب فرمائے توبہ، تو سکے واجب تر فرمائے گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ میرے تو غلطی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھا، ہن میں ٹال مٹول نہ کراں، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ نماز دا نا علی فرماندن ہو گیا ہی تو فوراً سجدے سر چرک، ندامت دا آنسو بہا دے، کریم اہل بیت صدقہ معاف کر دے۔ ٹال مٹول کر سے کہ پتہ پیغام موت تیرے سامنے آ جائے، بوہ توبہ دا بند ہو جائے تو مڑ معافی بھی نہ ملے۔ توجہ ہے صاحبان؟ لو جی چوتھا سوال سن لو تے ختم۔ چوتھا سوال حضور سوال ذہن وچ بہایا ہے جو علی تو کی پوچھ، ان سوالاں دے جواب مولا علی تے مولا علی دے پتراں تو سوا کائنات وچ بندہ ہی کوئی نہیں جڑا دے جاوے۔ او شاکھیا جی واجب فرمائے توبہ تے واجب تر گناہ کے فوراً بعد توبہ۔ مجلس میں حصہ دی پڑھ لی، میری گل سمجھ بھی۔ او شاکھیا تے مشکل کی ہے، سوال ہو رہا مشکل کشات، مشکل کی ہے۔ میں نے پچھلی 3 گلاں تو ایس تو زیادہ لطف آیا دے۔ او شاکھیا مشکل کی ہے، علی فرمائے قبر میں اترنا، یا بولو گے یا چپ کر جاگے تو ہو سکے مشکل تر کیا ہے؟ فرمائے بغیر تیاری کے ہی قبر میں اتر جانا۔ مشکل کی ہے فرمائے قبر میں اترنا مشکل، تو ہو سکے مشکل تر فرمائے بغیر تیاری دے لے جا۔ سارا سال چور کھیڑ دے رہا میں میٹرک دا پیپر دے میں ٹور پویں، تیاری ہووے نہیں
گتا چاہ کے کاپی پینسل چاہ کے بندہ ایگزامینیشن حال پہنچ جائے جی میں میٹرک دے پیپر دے میں کی کرے سی کچھ نہیں کرے. یہ دنیا ہے علی فرما دین تیاری اتھے کر لویں برزخ دی تیاری مولا فرمائے خود کر لیں پیچھے محشر جانے تے علی جانے. گھبرا گئے ہو صاحبان گھبراوے ہو جدی کنڈ خالی ہو گئے جتھے 14 جیسے ماں توڑے کل معصوم موجود ہوں لیکن پھر بھی علی فرمائے خالی دامن نام ہی ساڑھے سامنے کوئی نہ کوئی شے لے کے تو ضرور. امام حسین دی کریمہ ماں توڑی مجلس توڑی عزاداری قبول کرن اور یہ عارضی زندگی ہے اس کی دائیں مک جانا ہے بس دعائے کرو جس لے مکے تو مکے میرے مولا علی دی ولایت تے مکے تے شبیر دی عزاداری تھی مکے بس یہ استصار راسخ رہی ہے ثابت قدم رہی ہے. یہی زندگی ہے جڑی آل محمد دے راہ تے گزر گئی. غریب دی غربت سن کے رون واسطے جڑے بیٹھے ہو میں صرف 2 دعاواں منگدا ہوں اگر ہو سکے تو تساں بھی ہاتھ چاہو میرے نال. یہ 2 دعاواں دے اندر ہی بابا جی سارے ہی مصائب جے سمجھ گئے تو وہ سارے اس جملے تو رو پون گے. یہ دے بعد ایک وینڈ کرنا چاہنا دعا منگیا مجلس شبیر شالا کسے پتر نال دی ماں قید نہ ہو گیا خدا بے ساختہ نکلی ہوئی ہائے قبول کرے. بڑی تڑپ کے تسی ہائے کی تھی میں دعا منگی کہ آکھیا شالا کسے پتر نال دہراؤ تسی ماں قید نہ ہوئے. یہ دعا مسلح تے بے کے منگی کرو تو دوسرے جڑے جڑے سادات ہو وہ دعا تسی ضرور منگیا شالا کسے بھرا نال بھین قید نہ ہو. مر جاندہ ہے وہ پتر جاندے پاسے نال ماں کھڑیاں پھائیاں بسم اللہ کرم. مر جاندہ ہے وہ بھرا ہو جاندے پاسے نال بھین کڑیاں پائیں. شہادت نہیں پڑھنی لیکن ایک لفظ پہ ادا ہائے سجاد تواڈا حوصلہ ہائے میرا زین العابدین امام مولا تواڈا حوصلہ ہائے میرا سید و ساجدین امام تواڈا حوصلہ. میں صرف تو مولا سجاد دے 2 حوصلے سنانے 2 حوصلے او دے بعد ایک وین مجلس ہو چکی ہے جڑی سارے دی ہائے نکلی ہے اے مجلس ہی آئی. مولا سجاد دا تو پہلا حوصلہ سنا میں خاک شفا دی تسبیح چاہی کھڑا گناہگار بھی ہاں حقیر بھی ہاں بالکل خطا کار آدمی ممبر رسول تے اے انہاں دا کرم ہے جو گناہ چھپا کے تواڈے سامنے عزت نال رکھے اس تے دا بڑا شکر ہے. لیکن تن مولا دا حوصلہ پہ سوڑے نا اسی پڑھ دیں امام سجاد 5 محرم شہید ہوئے. اگر میری کوئی گل سمجھ گیا تو دے واسطے رون واسطے 5 نو شہید نہیں ہوئے. چالا میں تن سمجھا لما 5 نو مولا دفن ہوئے 5 نو مولا بابا جی دفن ہوئے. شہید پتہ کیڑے ویلے ہویا ہے ہائے ہوئے تک کریا ہے اس ویلے شہید ہویا ہے جدہ سڑ دیاں خیمے جب ماں آکھے آئی نا آکھ کھول میری چادر لائے گئی ہے آکھ کھولو سجاد ماں دے سر تو چادر لائے گئی ہے. تے مولا سجاد علیہ السلام آکھ کھلیے تے ماں دے کھلے ہوئے وال اتھے سجاد مک گئے. کتنی مظلومیت میرے چوتھے امام دی جو امامت شروع ہوئی ہے تے ماں دا سار اریان امامت شروع ہوئی ہے تے گھر نو اگ لگ گئی. کتنی مظلومیت حضرت سجاد دی جو امامت شروع ہوئی ہے تے بہن دے کڑتے نو اگ لگی ہوئی ویکھی ہے سو ایتھے مک گیا ہی میرا مولا سجاد. شام غریبت با یقین کرو امام جیندے نن میں تو نہیں سمجھا سکیا میں کیویں آکھیا جیندے نن وجہ کی ہے پانی وے دیاں تو رو پوندیاں کھانا وے دیاں تو رو. یہ پہلا حوصلہ ہے جڑا میں تواڈے سامنے پڑھے ایک ہور پڑھنا ہے تے اتھے وینڈ کرنا چاہنا. پہلا کی حوصلہ ہے بھئی ماں دے کھلے وال سڑدیاں خیمے کھلے لے وہ میں صدقہ. دوسرا حوصلہ سنو گے سارے تڑپ جاؤ گے. میں خود شام رہا میری ذاکری دی ابتدائی بی بی دے حرم اچھو ہوئی آئی میں نے اس سے بڑا مان ہے کہ میں پہلا لفظ بی بی دی ذریعے دے کھول بے کے آکھی آئی جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے. سارا شام دا بازار مولا سجاد دیاں اکھاں نے سامنے بی بی زینب نے بے کے عبور کر چھوڑیا. وہ میں صدقہ جاواں مجلس مکمل ہو گئی ہے. سجاد مانو شرابیوں دے مجمع بے کے تردہ ڈٹھا
ہوں اتنے تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا اتنے مڑ پانی رونا بنتا یا رت رونی بنتی؟ اتھے ہی جگر پھٹیا اکھاں چو خون بہ بابا جان دا فکر ہے مولا دے ہر ذاکر پڑیا فکر ہے میرے بابا جان دے ماں نو ٹردا ویکھیا نا جگر پھٹ گیا تے جناب زینب سلام اللہ علیہ دی نگاہ سجاد دی خون روندی اکھاں تے پئی بی بی بازار بھول گیا اپنے آخری سہارے دے کول آ کے دی اما مر جاوی جوان انج روندے نے جویں تو رویا ہے انج روندے جوان جویں تو رویا ہے سجاد دیوار تے ٹکر مار کے دے اما تو دسنا بیبیاں وی بازاراں وچ کدی انج ٹریاں نے جویں تو ٹر کے آئی تیرا اوکھا ٹرنا اما میرا جگر پھٹ چکا اما مینوں شرابیاں دی بھیڑ کھاؤ ایک لقب ہے میرے مولا دا شہادت پھر میں پیدا میں تا مولا دا ایک دکھ کھڑا پڑ دا ایک لقب ہے میرے مولا دا زین العابدین میں اپنی پوری ذمہ داری نال گل پہ کر دا اے لقب میرے مولا نو مسلح تے نہیں ملیا سچی گل پہ دا اے لقب مولا نو ملیا شام دے بازار ہائے ہائے جڑا شام تے بازار سن کے رویا نا آئے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام شام کوئی آکھے بازار کوئی آکھے روئے کرو اس مولا سجاد نو تڑپا تڑپا کے مارو بازار شام کتھے ملے او موقع سن لو امام بازار چاہے امام نے توق جو کہ گردن تو امام نے او دے وچ نے گردن پھیری اتاں ویکھیا جہاں اتاں ویکھیا تو سورج غروب ہو چکا ہی اس ویلے نے اکھاں خون آئے فرمیندے میرے اللہ تیرے سجدے دا ویلا آ گیا جملہ سارے نہیں سمجھو گے تسی ضرور سمجھو گے تسی بزرگ سمجھو گے شاید اور کوئی نہ سمجھے میرے اللہ تیرے سجدے دا ویلا آ گیا ہے تے میں اتنا مجبور ہاں میں تکبیر واسطے ہاتھ نہیں چاہ سکتا ہائے غریب بڑا درد ہے اس جملے دے اندر پورا قبول کیتا جائے میں تکبیر واسطے ہاتھ میرے اللہ میرے ہاتھ جو وزنی زنجیر تو میرے اللہ رش بازار چ بہوں ڈھیر ہے مثال دینا بھئی ادھے قبلہ ہے تو مولا فرمیندن میرے اللہ رخ ادھو شرابیاں دا بھیڑ پوندی ہے تے منہ میرا ادھے پھر ویندے ایتھے تسی نہیں تڑپے ادلے بے غیرتاں دا ہجوم ودا ہے تے میرا منہ ادھے پھر ویندے کون ہے میرا مولا سجاد اس ویلے اللہ دی آواز آئی ہے یا زین العابدین عبادت گزاران دی زینت تو کعبے دا محتاج نہیں کعبہ تیرا محتاج ہے میں اللہ پیادہ نماز شروع کر جدے جدے تیرا چہرہ پھر سی میں کعبہ اسے پاسے پھیر دے تو نماز ادا کر آزاد مسلح تے بیٹھے ہو سارے نہ چھوڑے آئے نماز اسا سوکھیے نہیں پڑھ دے مولا ویکھو پتھران شروع کر مولا شروع کی تھی اچھا ایک جملہ ہو رہا تھا پہلا جملہ بھی سنے ہیں نا بھئی تکبیر واسطے ہاتھ نہیں چاہ جتنی قدر چاہی دیئے تو اسی اتنی کی تھی دوجہ جملہ آنکھاں اب جی اے پہلا نمازی ہے جیندہ قیام بھی رکوع دی حالت ہے چھو قیام ایس کیفیت ہے رکوع اے کیفیت ہے اے او غریب ہے جیدہ قیام رکوع ہے مولا نماز شروع کی تھی چھتہ تے جڑی عورتاں بیٹھی ہیں انہاں دے ہتھوں پتھر رک دے وہ ایک دوجے نال گلا کرن لگ گیا ایک ایسا نمازی ہے جنہوں اتنی پتھران دی برسات بھی نماز یاد ہے عورتاں مولا دی نماز پیاں وے دیاں اگلے موڑ دے ایتھے معاف کر دے وے ایک بغیر دوے نہ دے سجاد دی نماز روک اے نماز بازار پڑھ دا رہا دربار دے جان تو پہلے انقلاب آ جائے گا معاف کرے اس تو علاوہ میرے کل جملہ کوئی نہیں میں اتنا ہی چھپا سکتا ہی ظالم بے کیا یہ گھوڑے تھے امام رکوع وچن اس نے گھوڑے تے بے کے نا غریب دی گردن آلے تاؤ کے ہاتھ چپائے بس میں ایو کو جی پڑھنا ہی اے ٹور پہ آئے تے غریب پڑھ دا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم واب حمد لیکن نماز مولا اتھے نہیں چھوڑی اگلا جملہ بھی آکھاں ٹھیس لگے تو مولا دے صدقے چا معاف کرے میں ادب اتنا ہی کر سکتا ہی ہر گل تے پردہ چپاویے تو پھر مظلومیت دے پہلو دنیا تک نہیں پہنچ دے ظالم ویکھیا جو نماز نہیں چھوڑی اس نے گھوڑے تے بیٹھے 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 کون سمجھے گا کوئی او کام کیتا ہے
رکوع تو سجاد سجدے چاک بس پیشانی مٹی تے آئی ہے تسبیح جاری ہوئی ہے سبحان رب یلالا سبحان رب یلالا ایسا عجیب نمازی کون ایسی عبادت کرے گا جی میں حضرت سجاد کرے گا بس ایک وین کردہ اتھائی ممبر چھوڑ دا میں اپنے وقت 15 منٹ ہیں لیکن میں 15 نہیں صرف 5 منٹ اور پڑھنا چاہنا اگے بھی مولا دا جنازہ ہے تو میں اتھے پہنچ جاواں جتنے بھی پتھر مارے گئے نا حوصلہ نہیں مکیا نہ میرے مولا علی دیاں دا نہ جناب سجاد اگر انہاں دا حوصلہ مک جاندہ تو پیچھے شبیر دی محنت ختم ہو جانی ہے بڑے ہمت استقلال نال علی دی دھی بازار ٹرتی ہے لیکن یقین کرے ہے اتھے بی بی روندی روندی بہ گئی اس لئے بازار عیسائیاں دا ہے تے کھلے ہوئے عالیہ دیوال ہیں تے مسلمانہ اعلان کیتا ہے پتھر مارو باغی دیاں بہنہ آگئی اے ادھے منٹ دا وین سنے ہے ادن پتھر مارو باغی دیاں بہنہ آگئیاں بدے اتنالا دیے چادر دیو میں محمد دی دھیا خدا گریہ قبول فرمائے انہاں پھرا کے پتھر مارو میں بھی آدھیے چادر دیو محمد دی دھیا تھوڑی دیر گزری ایک پادری ہے بزرگاں تو سنے آئی کئی چادرہان اللہ کے بزارہ کے اکھاں تے اترہ کے آدھے دسو محمد دیاں دھیاں کتے کھلوتی ہے پکی دے شرف آئے شکاں تے اترہ کے پوچھے اے نبی دیاں دھیاں کتے کھڑیاں حضرت سجاد بن کے فرمایا کیوں پوچھ دایا دے کہہ دی میں چادر دے وینایا سجاد آدھے تو کیوں لے آیا آدھے قیدی نراز نہ ہوئے میں مرضی نال نہیں آیا میں تا گھارے ستا ہویا میں خواب ویکھیا ہے عیسیٰ دا تاج لہ گیا ہے میں نو آدھائی تینو نیندر یادے تیرے بوئے دے سامنے محمد دیاں دھیاں چادرہ ودیا خدا ہو بکا قبول فرمائے آدھے قیدی آخری جملہ قیدی یہ چادرہ لے تو سرو چکے عبادت ہو اپنے قرآن تے غلاف دے اس تو وڈا میں کیڑا غربت دا جملہ کان جو ہر بیٹھے ازادار دی ہائے دا گواہ اے ازا خانہ بن جائے سجاد قرآن تے غلاف دین دے آندین آخری مستور دے نیڑے جو گئے سجاد چادر چاہ کے رکھ دے پہین بے غیرت نیڑے آکے آدھے سجاد تو لہنا یا میں لہوا سیدہ دے ظالمہ عیسائیاں دا بازارے میری ماں دا پردہ بچن دے ظالمہ دے سجاد دے ماں دا پردہ بچانے زمین تے بہت کانڈ تو چولا چاہ سجاد مٹی تے بیٹھے نہ دن باکر میرے ہاتھ بدے ہوئے میری کانڈ تو آپ چولا چالے ہے کوئی ہائے کرنا لے باکر چولا چایا ہے بے غیرت پہلا تازیہ نہ مارے ہے سجاد دی کانڈ تو خون نکلے 4 سالان دی بھیڑ چادر لہ لئیے آدھیے اممہ زینب تو دے نہ دے میں دیم دی پئیا بی بی آدھیے اممہ میرا ہی کو سجاد رہ گئے جن دی کانڈ تے خالی جا کوئی نہیں رہی اسا کیوں روئے ہیں باؤں آنکھیں سفار سجاد کیتے اکبر دے قاتل آئیو نالے پھٹ جگار گیا جداں پھپیاں دے ڈٹھے کھلے ہوئے سار دے والے ڈٹھا مادہ میات بازار چرل دا گئی داڑی رنگ بدلائے ڈٹھے قاتل ہس دے خلاق دو عالم جناب سجاد علیہ السلام دا صدقہ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرمائے خدا کربلا و شام دا زوار بنائے امام وقت دے ظہور خدا